الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول إلى الأحوال مقترن. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نهایت وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محترم مکرم معزز عامل حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں جدرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا الفانہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان کو زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی مطابق سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا دیں، اپنی زندگی معمولات میں سر فہرست اس دعا کو شامل فرمائیں. میرا اسلام کی خصوصی تعلیم ہے اپنی امت کی محبت میں پیار میں. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ میرا اسلام نے فرمایا جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا وہ جنتی ہے. اور وہ غوث اعظم علیہ رحمہ کا خصوصی ایک قول ہے کہ لوگوں کی سال میں 2 عیدیں ہیں، میرے بھی عید نہیں جائیں گے. لوگ پوچھتے کب ہیں؟ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جب محمد کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ براہ راست مجھے فرمایا کہ عبد القادر میں راضی ہو گیا، فرمایا اس دن میری عید ہوگی. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آپ ایک خصوص قول ہے کہ پوری اصول قول ہے کہ پوری زندگی کے نیک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمہ بالخیر پر ہے. کس پر ہے؟ خاتمہ بالخیر پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے والوں کے توسل سے جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کے توسل سے ہم سب کو ایمان پر ہی زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. حضرت محترم امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور میں نے اپنے بیان میں جملہ آپ کو دے دیا ہے کہ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے، جس جہت سے بھی دیکھیں گے، جس گوشے سے بھی دیکھیں گے، جس لحاظ سے دیکھیں گے،
حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا علیہ السلام کی اداؤں میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی تباہ میں ہی کو ملے. آپ نے ہر میدان میں اور ہر موقع پر تن من دھن قربان کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تمام غلاموں میں سے، تمام صحابہ کرام میں سے اگر سبقت لے گئے ہیں تو نماز روزے پر نہیں لے گئے. نماز روزہ تو سب کی عبادت میں تمام صحابہ کرام کمال درجے پر تھے، لیکن لفظ بڑے خوبصورت ہیں کہ جو ان کے دل میں غم تھا، جو درد تھا، جو فکر تھا، جو آقا علیہ السلام کے دامن میں تھا، دل میں تھا، وہ درد آپ کے دل میں بھی تھا. اور اس درد کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے تمام صحابہ کرام پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی. پھر قربان جائیں. میں یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ ہجرت کی رات کو دیکھ لیں. ہجرت کی رات جب آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ روانہ ہوئے تو پورے گھرانے کو آپ نے آقا علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا. اس موقع پر بھی پورے گھرانے کو، پورے گھر والوں کو وقف کر دیا. جب جانے لگے تو اپنی رفیقہ حیا سے فرمانے کی کھانے کی تیاری آپ کی ذمہ ہے. قربان جائیں. بیٹے کو فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم نے روزانہ کی پوری رپورٹ ہمیں وہاں غار ثور میں دینی ہے. بیوی بھی وقف ہو گئی، بیٹا بھی وقف ہو گیا. اب بیٹی کی ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ بیٹی تمہاری ذمہ داری کہ تم چھوٹی ہو، تم نے وہاں کھانا پہنچانا ہے. تم نے وہاں اب رہا یعنی غلام، اور غلام اپنے خادم سے فرمانے لگے کہ تمہاری ڈیوٹی ذمہ داری ہے کہ تم نے بکریوں کو چرانا ہے اور وہاں دودھ پہنچانا ہے. پورے گھرانے کو وقف کر دیا. کس کے لیے؟ میرا آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے. اور خود آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. اور یہاں ایک بڑا نقطہ لطیف جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے. حضرت اب یہ تو آپ نے بات سن لی. اب اگلا جملہ آ رہا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ماشاءاللہ صاحب اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں. آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت تقریروں کے اندر جو زیادہ مشہور واقعہ ہے، یا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی کا چل رہا ہے، یا وہ گٹھی والا چل رہا ہے، وہ مائی والا. تقریروں کے اندر یہ دو باتیں بڑی چل رہی ہیں اور یہ چلتی آ رہی اور چل رہی اور چلتی رہے گی. دائیں میں ہم جائیں یا نہ جائیں، یہ دو باتیں تو ہماری چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سنیے جو میں یہاں ایک نقطہ لے رہا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ سے گھر سے چلی تو یہ سب نے سنا ہے، علماء سے پڑھا بھی ہے کہ آپ کی جو سواری تھی وہ کمزور بھی تھی، لاغر بھی تھی. میں ایک سبقت کی بات کی ہے. شروع ایک جملہ دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام صحابہ کرام کو سبقت کس وجہ سے لے گئے. وہ ایک میں نے جملہ دے دیا تھا شروع میں. پھر میں نے ہجرت کے ساتھ ایک بات اور شامل کی کہ جب میرا آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ روانہ ہوئے تو پورے گھر والوں کو آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اب اگلا جملہ جو دینا چاہتا ہوں، ساتھ ملانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے چلی، کون؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سب کو علم ہے، سنا ہے کہ آپ کی جو سواری تھی وہ کمزور تھی، لاغر تھی، آہستہ چلتی تھی. سب دائیوں کی سواریاں تیز تھیں، طاقتور تھیں، بڑھتی گئی، چلی گئی. اور تمام دائیوں کو یہ علم ہے اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئی ہیں. یہ سب دائیوں کے علم تھا کہ وہ سب سے پیچھے ہیں اور آہستہ تر سواری چلتی آ رہی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جب اس سواری پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو یہ بھی آپ کو علم ہے کہ پھر سواری ہوا میں اڑنی شروع ہو اور تمام دائیوں کی سواری سے آگے سبقت لیتی جا رہی ہے. حتیٰ کہ دائیوں کو یہ کہنا پڑا کہ حلیمہ کیا ہو گیا؟ آپ کی سواری تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، ہوا کیا ہے کہ آپ کی سواری اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہماری سواریاں آپ کی سواری کے ساتھ مل بھی نہیں رہی ہیں. آپ تو جناب اتنی تیزی سے جا رہی ہو. قربان جائیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا
اگر آ رہی ہیں تو سب سے پیچھے، ایسے ہی ہے نا، سب سے پیچھے، کوئی معالجہ نہیں، میں معالجہ رہی سے کام نہیں لے رہا، سب سے پیچھے۔ تو جب آقا علیہ السلام سوار ہوئے سب سے آگے، تو میں آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے میں برملا کہہ سکتا ہوں اور پیغام دے سکتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہے کہ آتے وقت سب سے پیچھے، اگر میرے آقا علیہ السلام سوار ہو جائیں تو سب سے آگے، تو میرے خدا کی عزت کی قسم، جب ہجرت کی رات آئی، ہجرت کی رات، خدا کی قسم، میرے آقا علیہ السلام امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ جب سوار ہوئے تو پھر یہ کہنا ضروری ہوگا اگر حلیمہ سعدیہ کی سواری پہ آقا سوار ہوں تو سب سے آگے، تو جن پر میرا آقا سوار ہو گیا، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ اور دے رہا ہوں، جو میرا آقا علیہ السلام نے ساری قربانیوں پر، تو ہم تفصیل تر جا نہیں سکتے، یہ تو میں نے شروع میں کہا ہے پچھلے اتوار کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کوئی پہلو لے لیں، کسی جہد کو لے لیں، کسی جوز کو لے لیں زندگی کے، اس پر آپ چلتے جائیں، علم قلم چلاتے آ رہے ہیں، بولتے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے قیامت تک، لیکن آپ کی عظمت کا کوئی پہلو بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب جملہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے تمام قربانیوں پر ایک ہی جملہ دیا، اور خراج تحسین میرا آقا نے کہا، آپ کہتے ہیں نا فلاں کو خراج تحسین دیا گیا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ فلاں کو خراج، تو میں قربان دیا، آقا علیہ السلام نے کمال نہیں دیا، ویسے تو رب نے بھی دے دیا، رب نے پروٹوکول دی دیا، بس جنبھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے بری کر دیا، سبحان اللہ، یہ جہنم سے بری ہیں، بدانے بدر میں بھی شامل ہیں، بدری صحابہ کرام کو بھی رب نے یہ تحفہ دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدری صحابہ کو میں نے بخشش کر دی ہے، یہ جنتی ہیں، آج کے بعد یہ جو کچھ کریں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اپنی وصال تک کچھ بھی نہ کریں، تب بھی جنت واجب ہے اور میں راضی ہوں۔ تو مہاجرین پر بھی رب راضی، بدری صحابہ پر بھی راضی، پھر عشرہ بشرہ میں بھی آپ شامل، خلفائے راشدین میں بھی آپ شامل، سبقت لے گے ہر معاملے میں، ہر پہلو سے، ہر میدان میں، تو پھر الحمدللہ ہم کہیں گے ایک ہی جملہ، آپ مومن بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، تمام پہلوؤں کو دیکھ لیں، مومن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو خراج تحسین اپنی طرف سے عطا کیا وہ کمال ہے، تمام قربانیوں کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں نے تمام اپنے غلاموں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احسانات کے بدلے میں نے اٹھا دیے ہیں، ابو بکر رضی اللہ کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں اٹھایا، قیامت کے دن رب خود عطا فرمائے گا تحفہ۔ کیا ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، کیا میرا آقا علیہ السلام کیا باقیوں کا احسان کا بدلہ اٹھا سکتے ہیں؟ ان کا نہیں اٹھا سکتے، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس میں بہت بڑا ایک راز ہے محترم، بہت بڑا راز ہے، لا یخلو فیل الحکیم الحکمت، اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کو کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا راز، سب سے بڑی حکمت جس کے پیچھے ایک سمندر حکمت کا بہ رہا ہے، حکمتوں کا سمندر بہ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ میدان حشر لگا ہوگا، ساری دنیا وہاں ہوگی، آپ کی مخالفت میں قلم چلانے والے بھی کھڑے ہوں گے، زبانیں کھولنے والے بھی کھڑے ہوں گے، عقیدے آپ کے خلاف خراب کرنے والے سارے کھڑے ہوں گے، جناب میدان حشر ہوگا، قربان جائے، میرا آقا علیہ السلام فرمایا رب خود پروٹوکول دے گا، خود عطا کرے گا اپنی طرف سے، وہ جب اللہ تعالیٰ پھر عطا کرے گا نا، پھر رب کی عطا بھی کمال ہوگی، پھر وہ طلب بھی کمال ہوگی، کمال ہوگی۔ اب ٹائم وہ تھوڑا ہے، اب یہاں ایک اور آخری جملہ دے رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی تحفے دیے، میراکل تحفے دیے۔ میں نزول المجالس میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شجر طوبہ ہے، درخت ہے جنت میں، شجر طوبہ، یہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک دن کثیر تعداد میں یعنی فرشتے جمع ہوئے، کون؟ یعنی ملائکہ جمع ہوئے اس درخت کے نیچے، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اگر 1000 فرشتوں کی طاقت اور 1000 پرندوں کے پر اگر مجھے دیے جائے نا تو میں پھر جنت میں اڑوں
اور دیکھو کہ جنت کا اگلا کنارہ کون سا ہے. بس یہ اس نے اپنی خواہش یعنی پیش کی، اپنی خواہش ظاہر کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 فرشتوں کی قوت عطا کر دی اور 1000 پرندوں کے پاس مل گئے. اب اس نے اڑنا شروع کیا. کیا بولیے؟ 1000 سال. کتنا؟ 1000 سال. یار پہلے نبیوں کی امتوں کی ہلاکت کے 1 یا 2 فرشتے آتے تھے، یا 1 یا 2. میں نے کہیں پڑھا. اہل علم نے کوئی زیادہ پڑھے ہوں تو ان کے مطالعہ ہے، الگ الگ مطالعہ ہے، الگ الگ علم ہے، یہ بھی کہ درجات بندی ہے. پڑھا 1 یا 2 فرشتے آتے، بڑی بڑی بستیوں کو ایسے پر مارتے، الٹا کے رکھ دیتے. تو یہ فرشتے کے بعد 1000 فرشتے کی طاقت آ رہی ہے. تو پھر وہ کتنی تیزی میں اڑتا ہوگا. اب اڑتا جا رہا. اور کتنے سال اڑا؟ 1000 سال اڑتا رہا. 1000 سال اڑتا رہا. اب جب اڑتا اڑتا حالت یہ ہوئی کہ آخر کار طاقت بھی ختم ہو گئی. کیا؟ طاقت بھی ختم ہو گئی اور پر بھی ختم ہو گئے، گر گیا. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پھر عرض کیا. ابھی جنت کا قرار تو آئی نہیں، ابھی جنت کے اندر اڑ رہا ہے. اب پھر پر ملے، یہ ساری طاقتیں ملی، پھر اتنا ہی اڑا، پھر طاقت ختم ہو گئی، پر گر گئے. پھر رب نے کی اب 3000 سال تک. اب پھر گرا. اب گر کے غم میں ہے جناب، رو رہا ہے. یہاں ساتھ ایک بہت بڑا بنگلہ کوٹھی ہے اور وہاں ایک بہت بڑا محل تھا. اس میں سے ایک حور ایسے جھانکا نا، جھانک کر پوچھتی ہے کیا ہو گیا؟ یہ جنت غم والی جگہ نہیں ہے، یہ رونے والی جگہ نہیں ہے، یہ پریشانی والی جگہ نہیں ہے. جنت کا معنی ہے سکون، غم ختم. جنت کی جو تعریف، اصل تعریف ہے نا، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا جنت کی تعریف یہ ہے جو بندہ چاہے گا رب عطا کرے. بس تو وہاں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جا رہی. حور نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ تو رو رہا ہے جنت میں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے. اس نے ساری کاروائی سنا دی. جب ساری کاروائی سنائی اس نے کہا تو نے اپنے کو تکلیف میں ڈال دیا، اتنی مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ تو کہتا ہے جنت کا دوسرا کنارہ نظر آ جائے. میں کیا ہو گیا؟ اب اس جو حور نے بات کی ہے نا، قربان جائیں، اس سے یار بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی خدا کی قسم. میرے پاس خدا کے الفاظ بھی نہیں ہے، کلمات بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، انداز بھی نہیں ہے، اس کی میں کتنی تشریح کروں. ایک جملے کی جب حور کا مکالمہ ہوا نا اس فرشتے کے ساتھ، تو اب اس حور نے کیا کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے اور تو چاہتا کہ جنت کا میں کنارہ دیکھوں. تو میں کیا ہو گیا؟ اب اس حور نے جو جملہ بولا ہے نا، قربان جائیں، فضائل تو بڑے بڑے کمال ہیں، تحفے تو رب نے بھی میرا آقا نے بڑے بڑے عطا کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، پر اس حور نے بھی کمال کر دیا. اس نے کہا تو اتنے 10 سال تو اڑتا رہا ہے اور جناب ساری طاقتیں ختم ہو گئی، اب تو رو رہا ہے کہ اب دوبارہ کیسے پر مانگوں، کیسے طاقت مانگوں، ابھی تو کنارہ نظر نہیں آیا. فرمایا سن میرا جملہ سن. اب اس حور نے ایک جملہ دیا. اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، جو تو نے تو کہا نا کہ میں دوسرا کنارہ دیکھوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو 1000 کتنا 1000 جز، کتنے 1000 جز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں تیاری کر رکھی ہے. 1000 جز ہیں. کتنے؟ 1000 جز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو تیاری کر رکھی ہے، اس کے 1000 جز ہیں. فرمایا تو جتنا اڑا ہے نا، تو اس تمام جز میں سے ایک جز کو بھی نہیں مکمل کیا. ایک جز بھی تو نے مکمل نہیں کیا، تو جنت کا دوسرا کنارہ کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اب آخری جملہ دینا چاہتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت میرے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے ہونے کے باوجود، اور اس سے بڑا ایک دے دیتا ہوں کہ لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ بھی ایک جملہ کہا کرتے، کہتے جملہ کیا کہتے پیارے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خوش نصیب ہوتا
اگر میں تیرے سینے کا ایک بال بن جاتا، تیرے سینے کا ایک بال بن جاتا. پھر ایک جملہ اور بھی سن لیں، فرمایا میں خوش نصیب ہوتا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منازل جنت میں دیکھتا جو رب نے ابو بکر کے لیے تیاری کر رکھی. بہرحال دوستوں، یہ بہت موضوع وسیع ہے. رسول برکت کے لیے اس مہینے کی مناسبت سے 2-4 باتیں جو میں نے کی ہیں. ایک بات یاد میں رکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر، ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر پہلو سے، ہر میدان میں تمام صحابہ کرام سے سبقت لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور تمہارے فاروق دونوں صحابی کہتے ہیں کہ یہ دونوں صحابی کہتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی میدان میں بھی آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. ابو بکر صدیق ہے، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے اگر کوئی آگے سبقت لے گیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بس آپ فرمایا کرتے علم اتنا ہی کافی ہے کہ تو رب سے ڈر دے. بس یہ آخری پیغام ہے. آپ فرمایا کرتے ہیں علم اتنا ہی کافی ہے کہ تیرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو. وما علینا الا البلاغ.